تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، کیا کیا نہ دیا کیا کیا نہ ملا، ذرے کو گوہر کر ڈالا، کیا کیا نہ دیا کیا کیا نہ ملا، ذرے کو گوہر کر ڈالا، یہ اس کی موج ہے جب چاہا قطرے کو سمندر کر ڈالا، اور کیوں کر ہو حق ادا حق کی عنایت عظمیٰ کا، کیوں کر ہو حق ادا حق کی عنایت عظمیٰ کا، ہم جیسے نکموں کو اس نے مداح پیغمبر کر ڈالا۔ آئیے عزیزان محترم، ہمارا یہ پروگرام بالکل اخیر مرحلے میں ہے، اور الحمدللہ ہمارے درمیان ملک سے اور ہمارے علاقوں سے الحمدللہ چنندہ شخصیات تشریف فرما ہیں، رونق اسٹیج ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے اوپر رب کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ میں زیادہ طوالت میں نہ جاتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ جن بچوں نے آپ کے اس گلشن میں اور آپ کے اس ادارے میں اساتذہ کی نگرانی میں اس روئے زمین کی سب سے مقدس، سب سے مکرم اور سب سے معظم کتاب کلام اللہ کو اپنے سینے میں بسایا ہے، سجایا ہے اور اس کو حفظ کیا ہے، ان کے سروں پر دستار فضیلت سجنے والی ہے علماء ربانیین کے ہاتھوں۔ تو میں ان تمام بچوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ میں نام ایک مرتبہ ذکر کر دیتا ہوں۔ محمد زید ابن محمد نوشاد انچولی، دوسرے محمد شاہنواز ابن محمد ظہیر احمد صاحب فرید نگر، محمد سمیر ابن محمد صابر صاحب ہرہ، محمد ریحان ابن مولانا محمد ناظم صاحب، اسی طرح محمد ساحل اور محمد سہیل دو بھائی ہیں، ابن محمد ناصر صاحب علی گڑھ۔ ان تمام بچوں سے درخواست ہے کہ وہ تیار ہو کر اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ میں اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محمد سعد ابن نواب الدین میواتی سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ محمد سعد ابن نواب الدین صاحب، آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق الانسان وزینہ بصفت الخلوص والاحسان، والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الشریعت والقرآن، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا ہے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص رکھیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی مضبوط دین ہے۔ انسان اس دنیا آب و غل میں بھیجا گیا، وہ ظالم تھا تو عادل بھی تھا، وہ جاہل تھا تو عالم بھی تھا۔ انسان کی تخلیق کچھ عجیب ڈھنگ سے ہوئی۔ خالق کائنات نے اس میں گناہ خصلتیں رکھ دے۔ اگر خدا کے انکار پر اتر آیا تو فرعون و شدباد بن گیا، اور اگر اطاعت پر اتر آیا تو فرشتوں سے بھی بازی لے گیا۔ آپ اپنے ماحول پر نظر ڈالیں گے تو
قدم قدم پر خالق کائنات کا عجوبہ قاریہ آپ کو تعجب میں ڈال دے گے۔ انسان کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور کس طرح نہیں، قرآن مجید میں اس سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اگر اس کا خلاصہ چند الفاظ میں ادا کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل سے عمل کرتا ہے تو وہ رضائے الہی کا مستحق ہے، اور اگر اس کے احکام پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے یا کرتا ہے لیکن دل سے عمل نہیں کرتا ہے بلکہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرات یوں سمجھے کہ جس طرح دال بے نمک بیکار ہوتی ہے چاہے اسے کتنی اچھی طرح پکایا جائے، اسی طرح انسان کا عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے اگر وہ خلوص کے ساتھ نہ کیا جائے۔ آپ سینکڑوں روزے رکھ جائیں، لاکھوں رکعتیں نمازیں پڑھ لیں، اپنا تمام مال غریبوں پر تقسیم کر دیں، ہر سال حج کر لیں، مگر آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو، تمام کام دکھاوے کے لیے کرتے ہو، آپ اپنے کو مولوی، حافظ، حاجی، نمازی اور شریف آدمی کہلانے کے لیے کرتے ہو تو یقین رکھیں ہمارے اور آپ کے یہ اعمال آخرت میں ہرگز مقبول نہ ہوں گے۔ آپ کی 2 رکعت نماز اگر اخلاص سے پڑھی گئی ہو تو اس عابد کی لاکھوں رکعتوں سے افضل ہوگی جو کہ دکھاوے کے لیے پڑھی گئی ہو۔ آپ ایک پیسہ کسی محتاج کو دیتے ہو، خلوص قلب سے ہو تو اس امیر کی دولت پر بھاری ہوگا جو لاکھوں روپے اپنی شہرت کے لیے بانٹ دے۔ الغرض میرے بھائیوں یاد رکھو، اخلاص وہ سکہ ہے کہ جو ہر جگہ چلتا ہے۔ یقین رکھیں کہ شہرت کے غرض سے کوئی کام کرنا انسان کو وقتی شہرت تو بخشتا ہے لیکن دوامی کامیابی اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ہم دوامی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خلوص دل سے دین کا کام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور جمعی حاضرین کو اخلاص کی توفیق دے اور ایمان پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔